بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے کن فیکون پر قادر، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں۔ میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر۔ آمین ثم آمین۔ ہو رہی ہے عمر مسئلے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ پھول، کسی نے پھول سے پوچھا تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسی ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ اے عمر رواں آستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں تھوڑی محبت دینی ہے۔ کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں۔ اے عمر رواں آستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان ذو الجلال ہو۔ تیرے سامنے سے ذرہ ذرہ تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے۔ تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے۔ تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذو الجلال ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے،
ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی ہے یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ کبھی جب انتہائی غم ہو کہ آنکھ پوری نم ہو، بس ایک کام کرنا، رب سے کلام کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اور دل کو جھکا کر ہر غم بیان کرنا، بس ایک کام کرنا۔ سن کر وہ غم تمہارا تم پر کرم کرے گا اور تمہارے غم کو محبت سے وہ چنے گا۔ بس جب نہ ہو سہارا تو ایک کام کرنا، ہاتھوں کو تم اٹھا کر رب سے کلام کرنا۔ بہت سے لوگوں نے میری زندگی کو بہت سی مشکلات سے دوچار کیا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آزمائشیں تو امتحان تھیں، آئیں اور گزر گئیں، مگر سزا اور جزا امر ہے، وہ نہیں مٹتیں۔ اور یہ سوچ کر کہ کسی کو میری وجہ سے نہ ختم ہونے والے عذاب سے گزرنا پڑے گا، میری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ معافی مجھے بھی بہت سے لوگوں سے چاہیے۔ معاف کر دیں تاکہ معاف کیے جا سکیں۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں، دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنے رحمت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مصیبت، مشکل اور تنگی دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جاتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا، بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اور مجھے آسمان کے تلے بیٹھ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سنے گا۔ محبت میں ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی کے نام پر لاڈ ہوتے ہیں۔ لاڈ پورے ہو جائیں تو مان بڑھ جاتا ہے، اور محبت بھی۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ کچھ خود بھی زخم کے عادی تھے، کچھ شیشے ہاتھ سے ٹوٹ گئے، کچھ خود بھی تھے حساس بہت، کچھ اپنے مقدر روٹھ گئے، کچھ خود بھی اتنے محتاط نہ تھے، کچھ لوگ بھی ہم کو لوٹ گئے، کچھ تلخ حقیقتیں تھیں اتنی کہ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔
مجھے مال و زار کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز صبح ہے یہ خدا، یہ دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ کاش کوئی ایسی صبح آئے، میری آنکھ کھلے اور سامنے کعبہ نظر آئے۔ آمین۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ زمانے کا سہارا تو بے ظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، برداشت۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ تیرے سامنے میرا ہر عمل تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی سے الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا، ان سب پر تیرا شکریہ، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ انمول موتی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ محبت اللہ ذوالجلالہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ بے شک ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اور اچھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔